جب ہم مسجد کے اندر آتے ہیں، نماز پہلے سے شروع ہوتی ہے، تو اس وقت بہت سے لوگ ٹھہر جاتے ہیں کہ جب امام سجدے کے اندر ہے، سجدے سے اٹھے گا پھر ہم نماز کے اندر شامل ہوں گے، یا امام پہلے اتحیات پہ بیٹھا ہے، اس سے امام اٹھے گا پھر ہم اس کے ساتھ نیت باندھ کے شامل ہوں گے۔ تو شریعت کا حکم یہ نہیں ہے کہ آپ انتظار کریں، شریعت کا حکم یہ ہے کہ آپ جس وقت مسجد میں آئے ہیں، امام جس حالت کے اندر آئے آپ اسی حالت کے اندر نیت باندھ کے شامل ہو جائیں۔ امام رکوع کے اندر ہے تو آپ رکوع میں شامل ہو جائیں، امام رکوع سے اٹھ چکا ہے آپ اسی کے اندر نیت باندھ کے، آپ کی رکعت رہ گئی ہے لیکن پھر بھی آپ نیت باندھیں اور رکوع کے بعد اس کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ انتظار نہیں کرنا کہ امام سجدے کر کے واپس آئے گا پھر ہم نیت باندھیں گے۔ اسی طریقے پہ آپ نے دیکھا کہ امام سجدے کے اندر ہے، آپ نیت باندھ کے سجدے کے اندر اس کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ پہلا تحیات امام بیٹھا ہے، اس نے اٹھنا ہے، آپ انتظار نہ کریں کہ امام اٹھے گا تو ہم نیت باندھ کے شامل ہوں گے، آپ نیت باندھیں اور اس تحیات کے اندر شامل ہو جائیں۔ ترمذی شریف کے اندر آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ سجدہ جو آپ کریں گے امام کے ساتھ آپ کا شمار تو نہیں ہوگا، آپ نے علیحدہ اپنی نماز پھر پڑھنی ہے، لیکن وہ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے اسی سجدے کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرما دے، تو اس لیے جو ہی مسجد میں آئے فوراً امام کے ساتھ نیت باندھ کے شامل ہو جائیں۔ بہت سے لوگوں کو یہ مسئلہ پیش آتا ہے جب امام کے ساتھ آخری رکعت میں وہ شامل ہوتے ہیں، ایک رکعت امام کے ساتھ پڑھتے ہیں، اب اس کے بعد امام جب سلام پھیر لیتا ہے، بندہ اپنی دوسری نماز پوری کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، تو ایک رکعت جب وہ پڑھے گا اپنی، ایک امام کے ساتھ پڑھ چکا ہے، ایک اپنی پڑھے گا، اس کے بعد وہ تحیات پہ بیٹھے گا، یہ اس کا پہلا تحیات بنتا ہے۔ بہت سے لوگ یہاں پہ غلطی کر جاتے ہیں، وہ امام کے ساتھ ایک رکعت پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں، تو ایک رکعت پڑھنے کے بعد اتحیات پہ نہیں بیٹھتے، وہ پھر دوسری رکعت ساتھ پڑھتے ہیں کہ دو رکعتیں ہوں گی پھر اس کے بعد اتحیات بیٹھیں گے۔ تو ایک رکعت آپ امام کے ساتھ پڑھ چکے ہیں، ایک رکعت اپنی پڑھیں گے، آپ کا پہلا اتحیات دو رکعت کے بعد بن جائے گا۔ امام کے ساتھ جو آپ نے ایک رکعت پڑھی ہے اتحیات پہ بیٹھے ہیں، وہ حاضر پیش امام کے کہنے کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے آپ بیٹھے ہیں، وہ آپ کا اتحیات نہیں تھا۔ آپ ایک رکعت امام کے ساتھ پڑھی ہے، امام سلام پھیرے گا آپ کھڑے ہو جائیں گے، ایک رکعت پڑھیں گے پھر اتحیات بیٹھیں گے، یہ آپ کا پہلا اتحیات ہے۔ پھر اس کے بعد تیسری رکعت جب آپ اپنی علیحدہ پڑھیں گے، اگر مغرب کی نماز ہے تو 3 رکعتیں ہوں گی اور تینوں رکعتوں میں اتحیات آتا ہے، تو اس چیز کا یہ پہلا اتحیات جو ہے یہ واجب ہوتا ہے، تو اس لیے اس کا خیال کرنا چاہیے۔ عورت اذان کا جواب دے سکتی ہے یا نہیں دے سکتی ہے، یا مسواک استعمال کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ تو جس طرح مردوں کے لیے اذان کا جواب باعث اجر و ثواب ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی ہے۔ فرق یہ ہے کہ عورت جن دنوں کے اندر نماز نہیں پڑھ سکتی، مخصوص دنوں میں، ان دنوں کے اندر عورت اذان کا جواب بھی نہیں دے گی، اور جن دنوں کے اندر وہ نماز پڑھ سکتی ہے ان دنوں کے اندر وہ اذان کا جواب بھی دے سکتی ہے، جس طرح مردوں کے لیے اذان کا جواب دینے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی ہے، اسی طرح عورتیں بھی جواب دیں گی تو ان کو بھی وہی مردوں کی طرح ہی اجر و ثواب ملے گا۔ اور دوسرا، جس طرح مردوں کے لیے مسواک سے نماز کا ثواب بڑھ جاتا ہے کہ ایک وہ نماز جو بغیر مسواک کے ہو اور دوسری وہ جو مسواک کے ساتھ ہو، جس وضو میں مسواک استعمال کر لیا جائے اس کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے، تو یہ ثواب صرف مردوں کے لیے نہیں، عورتیں بھی مسواک استعمال کر سکتی ہیں، شرط یہ ہے کہ ان کے مسوڑے برداشت کر سکتے ہیں۔ اگر مسوڑے نرم ہے، خون وغیرہ آتا ہے مسواک سے، تو پھر عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ نرم چیز استعمال کریں، دنداسا وغیرہ، جس کی وجہ سے ان کو تکلیف بھی نہ ہو اور سنت بھی ادا ہو جائے۔ نماز کا جو طریقہ ہے پڑھنے کا، ایک تو وہ ہے کہ بالکل بندہ خاموش کھڑا ہے، نماز جو ہے وہ زبان سے نہیں پڑھ رہا، صرف اپنے دل کے اندر زبان خاموش ہے، ہونٹ آپس میں بند ہیں، اس طرح کر کے کھڑا ہے، تو یہ شریعت میں نماز نہیں ہوتی، اس نماز کا لوٹانا واجب ہوتا ہے۔ اور دوسرا طریقہ جو اصل طریقہ ہے نماز پڑھنے کا، کہ اس کے اندر انسان کی زبان بھی حرکت کرے، ہونٹ بھی حرکت کریں، اس کو نماز کا پڑھنا کہا جاتا ہے، کہ انسان کی زبان بھی ہل رہی ہو، انسان کے ہونٹ بھی حرکت کر رہے ہوں۔ اب اس کے بعد انسان کی اپنی مرضی ہے کہ
وہ کتنی آواز سے پڑھتا ہے، اتنی آواز سے پڑھے کہ اس کی جو الفاظ ہیں اس کو خود کو سنائی دیں، اس کے کانوں تک اس کی آواز آئے، اور اتنے زور سے نہ پڑھے کہ اگر ساتھ میں کوئی بندہ کھڑا ہے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز خراب ہو جائے، اتنا زور سے بھی پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر بندہ اکیلا ہے، جس طرح تہجد پڑھ رہا ہے، رات کو کوئی نوافل ادا کر رہا ہے، اونچی آواز میں پڑھتا ہے، پھر تو کوئی منع نہیں ہے۔ لیکن اگر مسجد میں جس طرح نماز پڑھ رہا ہے، دوسرے لوگ ساتھ موجود ہیں، تو پھر اپنی آواز اتنی رکھے کہ بس اپنے کانوں تک آ سکے، اور اگر اس سے خطرہ ہے دوسرے کی نماز کے خراب ہونے کا تو پھر اتنی آواز رکھے کہ صرف زبان حرکت کر رہی ہو اور ہونٹ حرکت کر رہے ہوں، اور جس کے اندر نہ ہونٹ حرکت کرے نہ زبان حرکت کرے، جس کو تصور کہا جاتا ہے، خیال کہا جاتا ہے، تو خیال تصور سے نماز ادا نہیں ہوتی، ایسی نماز دوبارہ پڑھنا ضروری ہے، اس کو لوٹانا واجب ہوتا ہے۔